محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں بوسیلہ زبان مصطفیٰ عالم بشریت کو تنبیہ کر رہا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ معصومی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی سزا سمجھائی ہے۔ معصومی صاحب نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کی سزا آپ کو سنائی ہے، اور میں ان کی محبت میں مرنے والوں کی جزا سنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں بوسیلہ زبان مصطفیٰ اس امت کے افراد کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو خبردار اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں اتنی ترقیوں کے باوجود تمہیں ان کی زندگی کا ذرہ بھر شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو شہید کو زندہ سمجھے وہ باشعور ہے۔ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی حدیث نہیں سنائی کہ کوئی ضعیف کہہ کے انکار کر دے، تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ اور خدا ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی سبیل میں، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے والوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہاں اتنی ترقیوں کے باوجود تمہیں ان کی زندگی کا ذرہ بھر شعور نہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جو شہید کو زندہ سمجھے وہ باشعور ہے، اور جو شہید کو مردہ سمجھے وہ بے شعور ہے۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو صرف شہید کو مردہ سمجھے وہ بے شعور ہے، اس کے شعور کا کیا حال ہے جو سید الشہداء کی زندگی میں بات کر رہا ہے۔ خبردار اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو وہ حیات ابدی پاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جہاد کرنے کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ میدان جنگ میں تلواریں سہنی پڑتی ہیں، تیر کھانے پڑتے ہیں، نیزے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور جہاد تب تک ممکن نہیں جب تک دو شرطوں میں سے ایک شرط موجود نہ ہو، یا تو دشمن حملہ کرے اور دفاع میں لڑتا ہوا مارا جائے، یا زمانے کا امام حملہ کرنے کی اجازت عطا فرما۔ تو یا رسول اللہ، جس دور میں ہم رہتے ہیں دشمن حملہ نہ کرے، زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے، اس سے اجازت لے نہ سکے، تو یا رسول اللہ کہیں ہم مقام شہادت سے محروم تو نہیں رہ جائیں گے؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہم بھی تم سے پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جس شہادت کو اللہ نے سجایا ہے تلوار کی دھار پر، نیزے کی یعنی پر، تیر کی نوک پر، وہ شہادت میں محمد تمہارے لیے اتنی سستی کر رہا ہوں کہ نہ میدان جنگ میں جانے کی ضرورت، نہ تلواریں کھانے کی ضرورت۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، میری اولاد کی محبت لے کے بستر پہ بھی مر جاؤ تو اللہ کے رجسٹر میں شہید لکھے جاؤ۔ میری اولاد کی محبت لے کر بستر پہ بھی مر جاؤ، اللہ کے رجسٹر میں شہید لکھے جاؤ۔ میری اولاد کی محبت لے کر بستر پہ بھی مر جاؤ۔ ذرا فرمان رسول کی گہرائی میں اترے تو جو تہ سے موتی ہاتھ لگیں گے وہ تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں۔